بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف کے بارے میں آپ سے شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحانات سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، جان نثاروں کی مظلومانہ بے بسی اور حبشہ کی جانب ہجرت، شیب ابی طالب کا 3 سال محاصرہ و مقاطع، ظلم و ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کی حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر غلاظت انڈیلی گئی۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ انہی کے اشارے ابرو پر کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہنڈیا کو اوندا کیا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں غلاظت ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈال دیے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارکہ آلودہ کرنے کی ناپاک جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر دلگیر ہوئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد جیسا وحشیانہ اور غیر انسانی برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر و تحمل، عفو درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی، اور آج تک تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم، عزیمت، ثابت قدمی اور فراخی اور حوصلے کی داستانیں سنا رہی ہے۔ جب مکہ کے وحشی ظلم و ستم سے باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ ناظرین، طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں سال شوال المکرم کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا۔ معززین علاقہ کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبدیہ، لیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدبختوں کی بدنصیبی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ ایک نے طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے پھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آوازہ کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا۔ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے اواشوں اور آوارہ گردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا، کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑ بازی کرتا۔ شور اور ادھم مچاتے ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ ناظرین، یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے ہوئے کھڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہولہان ہو گئے اور پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا ہوا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا، نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے، ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ کھڑا کر دیتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کرتے اور پتھر برساتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گزار، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹھیس نے نالہ و فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ عزتی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ سے ہی کرتا ہوں، اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ خداوند، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے، اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوراہے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کے جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا، دوسرا امتحان تھا دعویٰ رحم و کرم کا، فراخی، حوصلہ اور وسع ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ آپ نے فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کی آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیہ کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے ایک غلام کو انگوروں کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس غلام کا نام عداس تھا اور مذہباً نصرانی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو الرحمن الرحیم نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ نینوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور خندۂ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ محنت کا ثمر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔